4 بجے عصر کی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ 4:15 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف یا قصص القرآن۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے ان کا تعارف۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے ذوالقرنین کا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ بہت نیک دل بادشاہ تھے، انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی۔ وہ بیت المقدس سے تھی محترم جگہ، ہر جگہ کی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی کے بعد انہی کے ہاتھوں سے دوبارہ آباد ہوئی تھی۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور فتوحات کی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ذوالقرنین سے کہا یہ یاجوج ماجوج ہم میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، اور کہا ذوالقرنین ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجیے، اس پر جو آپ معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ نے جو کچھ مجھے دیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک فرد کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کرنا لازم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا تو میں واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا یہ فرض اور واجب ہے۔ جنہیں چیز کو دبا کر رکھتے ہیں نیت یہ کو میں سے واپس نہیں کروں گا اور ادھار کے نام پر مانگتے ہیں، اس بارے میں ہمارا بہت زیادہ احتیاطی پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً پیسے لینے کے معاملے میں، ادھار لینے کے معاملے میں ہم بڑی سخت قسم کی کیا کہتے ہیں افراتفری کا شکار ہیں۔ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی مدد کی کوشش ہی کریں کہ مقررہ وقت پر اسے واپس کریں۔ ہمارا عموماً ضروری رویہ ہوتی ہے کہ لینے کے وقت تو ہر قسم کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں شریعت یاد رہتی ہے، نا اخلاق یاد رہتے ہیں، الٹا دوسرے بندے کو جس نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہوتی ہے اسے تکلیف دینے کا ہم باعث بن جاتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں سب سے واقعی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا۔ ابھی کام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آپ جب دن کے وقت سفر کے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا فرماتے۔ یعنی بہتر یہ کہ پہلے آدمی سفر سے واپس آئے تو مسجد جائے، 2 رکعت ادا کرے، اس کے بعد گھر جائے۔ ایک فضیلت والا عمل جنت میں جانے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ پڑھا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یعنی 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا، 3 مرتبہ شام کو جملہ پڑھ لیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، یا بعد لکھا محمد نبی و رسول اللہ، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واقع کر دیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا، یعنی زبردستی لوگ یہ چاہے بندہ کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ویسے کسی کے دل میں احترام ہو جائے تو بات ہے، لیکن ہم ایسا ماحول پیدا کریں میں آؤں تو لوگ زبردستی کھڑے ہو جائیں، اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ابن عمر سے علاج لہسن کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لہسن کے فائدے ہیں، لیکن نماز کے لیے یا مجلس کی جگہوں پر یا مسجد میں آتے ہوئے لہسن نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں پر ہمارے لئے پکا ہوا ہو تو اسے کھا لینا چاہیے، کچا نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن کریم کی نصیحت
سورہ آل عمران آیت نمبر 92 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تک نیکی اور بڑائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری مسجد کے کچھ نمازی اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اپنے خاندانوں سمیت، اللہ تعالیٰ ان کے سفر خیریت اور فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ کرنا اپنے یہاں قبول فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمارے جو عاشق صاحب ہمارے نماز بھی ہیں، ہمارے سب بڑے بھائی مولا بولے وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جتنے مریض ہیں چاہے ہمارے جاننے والے ہیں جاننے والے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اے ہمارے رب کی آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ کریم الرحمن الرحیم، ہمارے جو نمازی عمرہ کے سفر کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر آپ خیریت اور فرما دیں۔ اے اللہ جی آپ ان کے سفر کو ہر لحاظ سے بابرکت بنا دیں۔ مجھے ہمارے جو عاشق صاحب کو آپ ساری بیماری کی شفا عطا فرما دیں، انہیں تندرستی عطا فرما دیں۔ ہم سب کی بھی، ہمارے خاندانوں کی بھی، ہم سب کے جاننے والے نہ جاننے والے جتنے بیمار ہیں سب کو ہر بیماری کا شفا نصیب فرما دیں۔ رحمتک و عفوک و جودک و کرمک یا اکرم الاکرمین، آمین آمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔